السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگو، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ رمضان المبارک سے پہلے کا مہینہ ہے، جو حقیقت میں رمضان المبارک کا مقدمہ یا رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اور ایک بہت بڑی شرافت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے اور فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور نسبت اتنی بڑی چیز ہے کہ چھوٹی چیز کا مقام اگر بڑی چیز سے ہو جائے اور اس کا تعلق بڑی چیز سے ہو جائے تو اس کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جلد بنانے کے لیے اس کے آس پاس 2 پٹھے لگائے جاتے ہیں تاکہ قرآن کریم کے اوراق محفوظ رہیں۔ حالانکہ ان دونوں پٹھوں پر کسی قسم کی کوئی قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ قرآن کریم کے ان اوراق سے جڑ جاتے ہیں جلد بنانے میں جن پر قرآن پاک لکھا ہوا ہوتا ہے، تو جو ادب قرآن پاک کے لکھے ہوئے اوراق کا ہے وہی ادب انہی پٹھوں کا ہوتا ہے۔ جس طرح اندر کے کسی ورق کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طرح اس جلد کے پٹھوں کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تعلق کی بات ہوتی ہے، نسبت کی بات ہوتی ہے کہ ایک کم حیثیت کی چیز کی نسبت بڑی چیز سے ہو جائے تو چھوٹی چیز کی حیثیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کی طرف اس مہینے کی نسبت فرمائی ہے کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا کرتے تھے، امت کی تعلیم کے لیے، یہاں تک کہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہیں ان مہینوں میں جتنا کثرت سے روزے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کو شعبان کے مہینے میں دیکھا ہے، کسی مہینے میں نہیں دیکھا۔ گویا آپ امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں اور یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ کسی اہم کام کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے۔ چونکہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے،
اس لیے آپ اس مہینے میں جو رمضان سے پہلے آتا تھا شعبان کا، اس میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تاکہ ہر آدمی کی طبیعت روزے رکھنے پر تیار ہو سکے اور رمضان کے روزوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ کسی اہم کاغذ کو جب لکھنا ہوتا ہے تو اس کے مضمون کو پہلے رف کاغذ پر لکھا جاتا ہے تاکہ کوئی کمی زیادتی ہو تو اس رف کاغذ پر اس کو پورا کر لیا جائے، تاکہ جب اہم پیپر پر وہ مضمون لکھا جائے تو اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ آدمی کو مکان بنانا ہوتا ہے تو مکان بنانے کے جو نقشے ہوتے ہیں کاغذ پر، کئی مرتبہ ان نقشوں کو آدمی بدلتا ہے اور بناتا ہے تاکہ جب اصل مکان تعمیر ہو تو اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہو۔ ہر کام کی تیاری اہم ہوتی ہے، اور جو اپنے اہم کام کو تیاری کر کے کرتے ہیں وہ اپنے اس کام سے مکمل فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر فلائٹ کا وقت اور اس کی تاریخ طے ہے تو آدمی عین وقت پر ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی گیا اور جانے کے بعد فلائٹ میں بیٹھ گیا اور روانہ ہو گیا، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی تیاریاں کس سے کتنی پہلے ہوتی ہیں، ایئرپورٹ پر کتنے پہلے پہنچنا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر اس وقت کی رعایت نہیں کی جو انہوں نے بورڈنگ کا وقت دیا ہے تو پھر وہ کہا جاتا ہے کہ فلائٹ پیک ہو چکی ہے، لہذا آپ اس فلائٹ سے سفر نہیں کر سکیں۔ بعض مرتبہ آدمی کے ہزاروں روپیے جو فلائٹ کا ٹکٹ خریدنے میں خرچ کیے جاتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی ریفنڈ نہیں ہوتا۔ ہر کام کی تیاری پہلے ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، اللہ کی عطا اور جود و سخاوت کا، بندوں پر رحمت اور مہربانی کا مہینہ ہے، تو اس کے آنے سے پہلے آپ نے امت کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کی عبادت کے لیے تیار کریں۔ اس لیے اس مہینے میں تو بہت زیادہ اہتمام آدمی کو اپنی عبادت کا، جو عام طور سے آدمی کی ایک عادت ہوتی ہے عبادت میں کمزوری کی، اس کو چھوڑ کر اپنے آپ میں چستی، اپنے آپ میں ایک نشاط اور اپنے آپ میں ایک طاقت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ رمضان کی کوئی گھڑی، کوئی منٹ، کوئی صبح، کوئی شام، اس کا کوئی دن، کوئی رات عبادت کے بغیر خالی نہ ہو، کیونکہ اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اس لیے شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے رکھا گیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام تو اپنے دنیا کے سارے کام، کاروبار کے ہوں، محنت مزدوری کے ہوں اور گھر کی مصروفیات کے ہوں، سارے کے سارے کام شعبان میں پورا کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے بہت ساری روایتوں میں یہ مضمون آیا ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں اعتکاف فرمایا، بلکہ ایک موقع پر تو پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ آپ نے پہلے رمضان سے اعتکاف فرمایا اور جب 10 دن پورے ہو گئے تو اگلے 10 دن کا اعتکاف شروع کر دیا، پھر اگلے 10 دن پورے ہوئے، 20 دن ہوئے
تو آپ نے اپنے اس خیمے سے جس میں آپ اعتکاف فرما تھے اپنا چہرہ مبارک باہر نکال کر صحابہ سے کہا جو لوگ میرے ساتھ شروع مہینے سے اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ 20 دن ختم ہونے پر وہ اپنا اعتکاف ختم کر دیں، اس لیے کہ ہم نے اعتکاف رمضان المبارک کی وہ قیمتی رات جس کو شب قدر کہتے ہیں اس کی تلاش میں کیا تھا، اب مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اخیر عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی کتنی بڑی جماعت جب آپ خود اعتکاف فرماتے تھے تو آپ کے ساتھ اعتکاف کرتی تھی، اور ایک موقع پر تو شروع سے لے کے آخر مہینے تک پورے مہینے اعتکاف فرمایا۔ اس قسم کی روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ صحابہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کامل مکمل طریقے سے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں تیار کر لیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو ہم لوگ عید کی تیاری کا مہینہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک تہوار ہے ہمارا، ایک عید ہے جو ہر سال آتی ہے، لہذا ہمیں عید کی تیاری رمضان میں کرنی، لہذا کپڑے بیچنے والے کپڑے کا نظم کرتے ہیں، اسی طرح سوئیاں بیچنے والے سوئیوں کا نظم کرتے ہیں، اور دیگر سامان بیچنے والے اپنے اپنی تیاریاں رمضان میں کہ بھئی اس لیے کہ عید آنے، عید کا اہتمام ہے، رمضان کا اہتمام نہیں۔ اور رمضان کا اہتمام بھی اگر ہوتا ہے تو افطاری اور سحری کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور سے بازار میں آپ دیکھیں گے رمضان جیسے قریب آئے گا یا رمضان شروع ہوگا تو سحری کا سامان اور افطاری کا سامان زیادہ ملتا ہے۔ یہ اصل تیاری نہیں، اصل تیاری تو اللہ کی بندگی اور عبادت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ پھر شعبان المعظم کے مہینے کو ایک بہت بڑا شرف اور فضیلت اس طرح بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے، شہید کربلا، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شعبان کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ آج 3 تاریخ شعبان کی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی پیدائش شعبان کے مہینے کی 3 تاریخ کو ہوئی تھی۔ آج 3 تاریخ شعبان، 3 تاریخ کو حضرت حسین کی پیدائش ہوئی۔ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ آپ کو اپنے ان نواسوں سے بہت زیادہ محبت تھی، بلکہ آپ نے اس عمل کی بنیاد پر اپنے چھوٹے بچوں سے محبت کرنے کی تعلیم دی ہے کہ بچوں سے کس طرح محبت کرنی چاہیے، بستروں بچوں کو کس طرح پیار دینا چاہیے۔ زمانے جاہلیت میں جہاں اور برائیاں عام تھیں جس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی اپنے بچوں سے محبت نہ کرنا تھا۔ اس لیے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی کرتے کرتے دل اتنا سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے کہ اچھی اور خیر کی بات اس پر اثر ہی نہیں کرتی۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دل تو زنگ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو بار بار گناہوں کی وجہ سے کالے دھبے اس کے دل پر لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، پھر خیر کی اور اچھی بات اثر نہیں کرتی۔
تو زمانے جاہلیت میں اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرتے کرتے ان کے دل سیاہ ہو گئے تھے، تو اپنے چھوٹے بچوں سے جن پر تو فطری طور پر آدمی کو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور انسان تو انسان، جانور بھی محبت کرتا ہے۔ کتا کیسا جانور ہے؟ اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا جھوٹا بالکل ناپاک اور نجاست غلیظہ ہے، بغیر 3 دفعہ دھوئے ہوئے تو برتن ہی پاک نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بھی فرمائی کہ کتا جس برتن میں منہ ڈال دے اس کو 7 دفعہ دھو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جس کا جھوٹا اتنا ناپاک اور جس کو گھر میں رکھنے کی اتنی زبردست ممانعت ہو، کہ آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کے اندر بھی اللہ نے اپنے بچوں سے محبت کا ایسا مادہ رکھا ہے کہ اگر کوئی مادہ کتیا بیائی ہو اور اس کے چھوٹے بچے ہوں اور آپ اس کو چھیڑ کر دیکھ لو، وہ آپ کو چھوڑے گی نہیں۔ اپنے بچوں کی حفاظت میں وہ اتنی چوکنا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس کے بچوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اگر اس کو موقع لگے تو وہ آپ کو کاٹ کھائے۔ یہ محبت اپنے بچوں کی جانور تک کے اندر بھی ہوتی ہے۔ لیکن انسانوں کے دل گناہ کرتے کرتے اتنے سخت ہو گئے تھے کہ اپنی سگی اولاد کو زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتے۔ یہ ان کی دل کی سختی کا عالم تھا۔ تو جہاں اور برائیاں تھیں، وہ ایک بڑی برائی یہ تھی کہ چھوٹے بچوں سے پیار کرنا اس معاشرے کے اندر بالکل کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بچوں سے، چھوٹے بچوں سے محبت کرنا سکھایا کہ اپنے بچوں سے محبت کرو۔ آج تم بچپن میں ان کو محبت دو گے تو جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے اور تمہارا مزاج بچوں جیسا ہو جائے گا اور یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ بچے تمہارے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر تم نے ان بچوں کو محبت نہیں دی بچپن میں تو پھر ان بچوں سے کوئی توقع مت رکھنا بڑے ہونے کے بعد میں کہ جب تمہیں ان کی محبت کی ضرورت ہوگی تو یہ تم سے محبت کریں۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نواسوں کے ذریعے سے امت کو بچوں سے محبت کرنا سکھایا۔ اور اتنی زبردست حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھتے تھے اور دونوں میں سے کوئی بھی آ کر آپ کی کمر پر اگر بیٹھ جاتا تھا تو آپ اپنے سجدے کو اتنا لمبا کر دیا کرتے تھے جب تک وہ بچہ آپ کی کمر سے نہ اترے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ گر نہ جائے۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت کی۔ اور صرف خالی ویسی محبت نہیں تھی جیسے ہماری محبت ہوتی ہے دنیا کی چیزوں کے لیے تو ٹھیک ہے، اور باقی دوسری چیزوں میں ٹھیک ہے، ہاں بھائی بچہ ہے کوئی بات نہیں، کچھ غلط بول رہا ہے تو بولنے دو، بڑا ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا، کچھ کھا رہا ہے تو کھانے دو، کوئی بات نہیں، بڑا ہو جائے گا، سمجھ ہو جائے گی تو سیکھ جائے گا۔ جہاں ایسی محبت کہ آپ اپنی نماز کو لمبا کر رہے ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو اس وجہ سے، وہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حسنین میں سے کوئی ایک بچہ آیا اور صدقے کی کھجوریں جو مسجد نبوی میں رکھی ہوئی تھی، بچے کی عادت ہوتی ہے کوئی چیز بھی ہاتھ میں لگی اس کو اٹھا کر منہ میں، جب جیسے ہی بچے نے منہ میں رکھنے کا ارادہ کیا آپ نے خطبہ دیتے دیتے منع کیا، لیکن بچے کی عادت ہوتی ہے۔ آپ خطبہ دیتے ہوئے اترے اور انگلی منہ میں ڈال کر صدقے کی کھجور نکال دی اور کہا بیٹا یہ صدقے کی کھجور ہے اور ہمارے لیے صدقے کا مال جائز نہیں۔
اتنی احتیاط رکھیں. ایسا نہیں کہ بچہ ہے چھوڑ دو کوئی بات نہیں، بڑا ہو جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا، ابھی کیا ہے، ابھی تو یہ مکلف ہی نہیں ہے، نماز روزے کا اللہ کے احکامات کا مکلف ہی نہیں ہے، ہم تو چھوڑ دیتے نا بچوں کو. تربیت شروع سے ہوتی ہے. اسی لیے حکم ہے اس بات کا اور ہم سب اس کو کرتے ہیں، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے شریعت کا یہ حکم کہ پیدا ہوتے ہی اس کے سیدھے کان میں اذان دو اور اس کے الٹے کان میں تکبیر کہو. اب ہم یہ سوچیں کہ یہ بچہ اذان کو کیا سمجھے گا اور تکبیر کو کیا سمجھے گا جو اس کے کان میں اذان کہی جا رہی ہے اور تکبیر کہی جا رہی ہے. یہ بچہ ابھی کیا جانے، جو ابھی اماں و خالہ کے درمیان، باپ اور اپنے چچا کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا، وہ اذان کو اور تکبیر کو کیا سمجھے گا. لیکن نہیں، ہم شریعت کا حکم ہے، اس کے کان میں اللہ کی بڑائی کی، اس کی توحید کی، اللہ کے نبی کی رسالت کی، نماز کی، یہ جو آواز اس کے کان میں جائے گی تو یہ ایسا ہی اثر کرے گی جیسا کہ ماں کا دودھ اس کے بدن میں اثر کرتا ہے. ماں کا دودھ اثر کرتا ہے. کوئی دوا اس کو پلائی جا رہی ہے تو دوا اثر کر رہی ہے. بچے کو کچھ نہیں پتا مجھے کیا پلایا جا رہا ہے، کیا کھلایا جا رہا ہے. بچہ کمزور ہے تو اس کے ڈریپ بھی لگ رہی ہے، اس میں انجیکشن بھی لگ رہا ہے، بچے کو کوئی خبر نہیں ہے. لیکن جس طرح وہ دوا اور انجیکشن یا ماں کا دودھ یا کوئی چیز اس کو کھلائی پلائی جا رہی ہے اور اس کے بدن کو اثر کر رہی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اثر کرتی ہے، اس طرح اللہ کی بڑائی کے بول جب اس کے کان میں بولے جائیں گے تو یقیناً اثر کریں. معمولی چیز نہیں ہوتی ہے کہ بچپن میں ہم بچوں کو اچھی چیز سکھائیں، یہ اہم چیز ہوتی ہے، یہ بنیاد ہے. جیسے بنیاد کے پتھر ہوتے ہیں زمین کے اندر دب جاتے ہیں لیکن پوری عمارت اور پورا مکان اور پوری بلڈنگ اسی پر کھڑی ہوتی ہے. ایسے ہی بچوں کی تربیت شروع سے آپ محبت فرما رہے ہیں، اور اتنی محبت حضرت حسنین ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے کہیں باہر چلے گئے. آپ کو بڑی فکر ہو گئی بچے کہاں چلے گئے، بچے کہاں چلے گئے. آپ خود ان کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے اور تلاش کرتے 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 بالکل مدینے سے باہر چلے گئے. آپ نے دیکھا کہ دونوں بچے جو ہیں وہ ایک پہاڑ کے دامن کے اندر کھیل رہے ہیں. آپ نے دونوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک کو دائیں طرف کندھے پر بٹھایا، ایک کو بائیں طرف کندھے پر بٹھایا اور آپ ان کو لے کر آ رہے تھے. حضرت عمر راستے کے اندر ملے، اللہ کے نبی کو جاتے ہوئے دیکھا کہ آپ تنہا کہاں جا رہے ہیں. حضرت عمر پیچھے ہو لیے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ اپنے دونوں نواسوں کو کندھے پر بٹھا کر لے کر آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں نواسوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ارے بھائی تمہاری سواری تو بہت ہی اچھی ہے. یعنی گویا اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی کے کندھے پر سوار ہو تم، کہ بھئی تمہاری تو دونوں کی سواری بہت اچھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو اچھے ہیں. محبت کی بات تھی، سوار بھی تو اچھے. یہ بچوں سے محبت کرنا اللہ کے نبی نے سکھایا، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کام شریعت کے خلاف ہو جائے. تربیت بھی کی اور آپ نے محبت بھی فرمائی. بہرحال یہ آج کی تاریخ اور شعبان کا مہینہ جہاں اپنے اندر بہت سی شرافتیں رکھتا ہے، وہاں ایک شرافت اس کی یہ بھی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو شہید کربلا، جنہوں نے امت کو اس بات کا سبق دیا کہ کبھی بھی غلط چیز کو قبول نہیں کیا، چاہے اپنی جان کیا اپنا خاندان قربان کر دیا. غلط چیز کو برداشت نہیں کی کہ میں جان تو دے سکتا ہوں، اپنا خاندان اللہ کے نبی کا گھرانہ قربان کر سکتا ہوں، لیکن غلط چیز کو قربان، باطل کی پیروی کرنا یہ مجھے قطعاً پسند نہیں. اور کربلا کے میدان میں عین نماز کی حالت کے اندر شہید ہو کر امت کو اس بات کا سبق دے دیا کہ ایک تو کبھی ناحق کو قبول مت کرنا. ایسا نہیں کہ بھئی ماحول کی بات ہے چلو یہ بھی کر لو، حالات کی بات ہے
کوئی بات نہیں بھائی کیا کریں، اب چاہے اپنا کام نہیں ہے اور اسلامی کام نہیں ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بات نہیں بھائی ٹھیک ہے، لیکن سب پتنگ اڑا رہے ہیں، چلو بھائی تم بھی اڑا لو پتنگ، کیا ہے اس میں، کیا ہوتا ہے؟ ہوا نہیں ہوا اپنی آنکھوں سے؟ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ باقاعدہ مسلمانوں نے چھٹی کری، پتنگ اڑائی اور باقاعدہ کھانا بنایا، بریانی کی دیگیں بنائی اور اپنے دوست و احباب کو بلا کر اس طرح جس طرح تہوار پر کھلاتے ہیں اس طرح کھانے کھلائے، پتنگ اڑائی، ڈیگ بجایا، دیگیں بنائی اور دوست و احباب کو بلا کر کھلایا جیسا کہ کوئی اسلامی تہوار ہو۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پھر یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے۔ آپ جتنے تہوار ہیں، چاہے دیوالی ہو یا اور بھی قسم کی ہو، ہم کتنا ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے تہواروں میں، اور یہ بھی ذرا سوچ لینا کبھی بھی بیٹھ کر کہ ہمارے تہوار آتے ہیں تو وہ ہمارے تہوار میں ہمارا کتنا ساتھ دیتے ہیں، کہ کوئی ایک آدھ آ کے نماز بھی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا آپ کے ساتھ میں، ہم تو ان کا اتنا ساتھ، کیا اپنا اسلام چھوڑ کر انہی کے ہو جاتے ہیں؟ یعنی کبھی ہم غور ہی نہیں کرتے کہ ہمارے نبی نے، اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہمارے مذہب میں کوئی کمی ہے جس کو چھوڑ کر کہ ہاں بھائی کوئی چیز کہ بھائی یہ کمی ہے اس لیے ہم چھوڑ کر ادھر جا رہے ہیں، اور ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یہ کمی ہے اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ بس جدھر کی ہوا چلی ادھر ہی کیوں چلے گئے۔ بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے اور بہت غور کرنے کی چیز ہے۔ ایک طرف ہم اپنے اسلام کو اور اسلامی شعار کو چھوڑ کر دوسرے کام کر رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کی مدد کے منتظر رہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، ہم تو مسلمان ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا اور اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے توبہ کریں، غلط چیزوں سے توبہ کریں، اور اسلام کو ایسا غیر قومیں جو یورپ کے اندر، امریکہ میں، وہ تو اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر، کیا میں آپ کو بتاؤں، ابھی 5-7 دن پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا یہیں پر، اس کے ساتھ ایک انگریز تھا، فرانس کا پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا، وہ گائیڈ تھا، تو وہ مجھ سے ملانے کے لیے لے کر آیا، مجھ سے کہنے لگ گیا کہ یہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسلام کو قبول کرنا ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں، یہ ہے اپنے ملک میں ہے، جہاں ہے وہاں جا کر اپنا کریں جو بھی کرنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے۔ میں نے ایک بات پوچھ لی، میں نے کہا کہ یہاں آ کر یہ اسلام قبول کرنے کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے ملک میں اسلام کیوں قبول نہیں کرا؟ کہنے لگے اصل مسئلہ یہ ہوا کہ میں جو ہوں ان کی گائیڈنگ کر رہا تھا تو مجھے پیاس لگی، میں نے پانی کی بوتل لی، میں نے پانی کی بوتل لی تو میں نے پانی بیٹھ کر پیا، تو کہنے لگا آپ نے بیٹھ کر، یہاں کو بیٹھنے کی جگہ تو ہے نہیں لیکن پانی بیٹھ کر آپ نے پیا، تو یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے کہ ہمارے نبی نے پانی کو بیٹھ پر بیٹھنے کی تعلیم دی ہے۔ تو وہ کہنے لگ گیا کہ اور کیسے، اور کیا کیا بات بتائی تمہارے نبی نے؟ کہ ہمارے نبی نے کہا پانی بیٹھ کر پیو، 3 سانس میں پیو، دیکھ کر پیو، کوئی خراب چیز تو نہیں ہے جو پیٹ میں چلی جائے، بسم اللہ کر کے پیو، پھر آخر میں الحمدللہ کہو کہ اللہ نے پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی پلایا ہمیں۔ تو اتنا تعجب سے کہنے لگا اب یہ تو اس کی توجہ تو عامر کے محل اور جیگر کے قلعے سے ہٹ کر اس کو تو اس کی توجہ تو میری طرف لگ گئی کہ اور تمہارے نبی نے کیا کیا بات بتائی، بات بتاؤ۔ اور میں نے، مجھے جو بھی پتا تھا 2-4 باتیں میں نے بتائی، اب وہ کہہ رہا مجھے تو اسلام قبول کرنا۔ غیر تو اسلام کو آ رہی ہیں اسلام کی خوبیوں کو دیکھ کر، اور ہم جو مسلمان ہیں پیدائشی وہ اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جا رہے ہیں۔ حال افسوس ہے ہمارے حال۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا